السلام علیکم، میں نور العین مرکز بلال لاہور سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ شعبان اور استقبال رمضان ہے۔ اس پروگرام کا آغاز ہم ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے کریں گے۔ رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری۔ پروگرام کا آغاز ہم ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے کریں گے۔ رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان میرا، جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی ایک عظیم وجہ تو یہ ہے کہ اس ماہ شعبان میں رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکت و رحمت و عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا شعبان سے ہی شروع ہو جانا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ شعبان میں رمضان کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں رمضان کی تیاری کی۔ شعبان کے اکثر روزے رکھنا سنت ہے۔ شعبان کے اکثر روزے رکھنا سنت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ آپ جس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کے بہت سے اسباب بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان سے شعبان کے درمیان موت لکھی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ مزید ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ آئیے اس گفتگو کو مزید سمجھنے کے لیے اپنے معزز مہمان جناب علامہ پیر شفاعت رسول کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آج کا میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اسلام میں شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مختلف روایات کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے کہ میں اس میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں جب ہم روزے رکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور ماہ شعبان کی ایک اور خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے، جس رات کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اور ہمارے عام اصطلاح میں، ہمارے عام زبان میں اسے شب برات کہتے ہیں۔ اور برات کا معنی ہوتا ہے آزادی، برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، چھٹکارا پانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جب 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، وہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کی سند عطا فرماتے ہیں، یعنی انہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس کی کتنی تعداد ہوتی ہے؟ فرمایا اگر تم اسے سمجھنا چاہو تو اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح بنو کلب قبیلہ تھا، ان کا شغل تھا کہ وہ بکریاں پالا کرتے تھے، اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد بکریوں کی تھی۔
فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو شب برات جب شروع ہوتی ہے غروب سے لے کر طلوع تک، اس کے دوران اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، یعنی انہیں چھٹکارا اور نجات مل جاتی ہے جہنم سے آزادی کی۔